کہانیوں کا حسن یہ ہے کہ وہ ارتقا سے یہ کہ آخر تک رنگ بدلتی رہتی ہیں. انسانی زندگی باقیوں سے مختلف اس سے یہ ہے کہ اس میں ایک بہت اہم چیز تعلیم اور تربیت ہے. شہر، صوبے، ملک، بر اعظم، تمام ہجرتیں کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں. آج میرے ساتھ ایک خوبصورت انسان موجود ہے جو تعلیم اور تربیت دونوں پہ اکٹھا یقین رکھتے ہیں. اب تو وہ نسل بھی معدوم ہوئی جاتی ہے جو بتاتی تھی فسادات سے پہلے کیا تھا. یہ میرے سینئر بھی ہیں، رومی کی طرح یہ تستک تو نہیں گئے، پر ہاں یہ اسٹریتھ کلائڈ گلاسکو سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں. آپ نے کراچی کی جامعات میں، لاہور کی جامعات میں اور اب یو سی پی کے ساتھ آپ کا تعلیمی سفر منسلک ہے. آپ ایک خوبصورت استاد ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی بغیر مقصد کسی کام کی نہیں ہے. آئیے ڈاکٹر اطہر سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ دنیا، لوگ، زندگی اور طالب علموں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام حیدر، کیسی ہوئی تمہیں؟ نام نے دیکھا کیسی ہیوی. اچھا، میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بچپن سے ایسا ہے، بڑے ہو کے ایسے ہو؟ نہیں صحیح، مجھے لگتا ہے یہ حادثہ ہوا حادثہ. اور اس کے بعد لیکن آج میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد اب میں نے عہد کیا کہ اب میں فوری میں رہوں گا، میں مذاق نہیں کروں گا. بھائی میں کیا کروں، مجھ سے ہو جاتا ہے. اچھا، ہاؤ آر یو سر؟ الحمد للہ ویری ویل. آپ نے مجھے اس دن کہا میں نے ٹویا لگائی. ٹویا کیا ہوتا ہے؟ ٹولہ مینس چھٹی پہ ہوں آج میں. چھٹی میں میں آپ سے کراچی کی اصطلاح میں سمجھایا. کراچی کی سے آج تو آپ کا تعلق کراچی سے ہے؟ میرا ایکچوئل تو اصل تعلق حیدرآباد سے ہے. آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان حیدرآباد. بامبے بیکری والا ہے جی، بامبے بیکری والا حیدرآباد. تو بامبے بیکری کا کیک کھایا آپ نے کبھی؟ ہاں 2 دفعہ. اب تیسرا جب آپ جائیں گے اور یہ کہ آئیں گے تو ڈن ہے. ہاؤ واز لائف؟ مطلب واٹ ہیز بین یور جرنی؟ بڑی سیریس قسم کی تھی. بھائی آپ کافی گئے اور یہ تاثر پچھلے 10 سال میں ابھرا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کانشیس ری پوزیشننگ ہوئی ہے یا ایک نیچرل سیلف تھا جو چھپا ہوا تھا جو اچانک سے اجاگر ہوا ہے. اس کا آنسر میرے پاس نہیں ہے. تو اگر آپ کا کبھی پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہو تو ایک اچھا کویشچن ہے جس کو آپ سنگل پوائنٹ کی اسٹڈی کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو سپروائز. تو ہم حیدرآباد میں، آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان حیدرآباد، اور ہمارا بڑا سیریس قسم کا گھر کا ماحول تھا. اور زندگی کی میرے خیال ہے ساری جو ڈسکشن ہے وہ پڑھائی کے ارد گرد ہی گھومتی تھی. کافی تعلیمی فیملی تھی. جی، کمپیٹیٹیو، بہت تعلیمی فیملی ہے. اور آئی تھنک میرا والد صاحب کا اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہے، میں سمجھتا ہوں. میں نے جب اپنا پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن سبمٹ کیا تھا تو اس کی ڈیڈیکیشن میں بھی میں نے میں نے اپنے پرانے پوڈ کاسٹ سے اور چند والدین سے انٹیکشن میں یہ سبق حاصل کیا. میں آپ کو مشورے کے طور پہ، کیونکہ مجھے این یقین ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں آپ مجھے دمبا کھلا دیں گے، آپ کو یہ مشورہ دے گا کہ جہاں آپ والد کو مینشن کریں، والدہ کو بھی کہتے ہیں. گھر میں لڑائی ڈال جاتی ہے. آپ اگر لوگوں کو بات پوری کرنے دیں، میرا خیال ہے تو آپ شاید پھر اس امبیرسمنٹ سے بچ سکتے ہیں یہ سوال پوچھنے. تو یہ تو تھا تعلیمی اسپیکٹ نا. آپ نے کہا تھا کہ تعلیم اور تربیت دونوں کے محور ہیں. تو آپ اگر پوری بات سننے کی آہستہ آہستہ اٹ ٹیکس ٹائم فار سلو لرنرز ٹو پک تھنگس. تو تعلیم کا کیونکہ رجحان بہت تھا. والد صاحب ہمارے آئی سرجن ہیں اور انہوں نے بہت چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. عربی بھی جانتے ہیں، شاعر رسالوں بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے. آئی سرجن بھی ماشاء اللہ اپنے زمانے کے پائے کے ہیں. تو ایک تعلیم کا ایک نیچرل انکلینیشن تھا. گھر میں بس پڑھائی کی بات ہو رہی ہوتی تھی کہ پڑھنا ہی، بس پڑھ ہی رہے ہوتے تھے ہم. اور والدہ بھی ہمیں لگی ہوتی تھی، لیکن ایک والدہ کا ایک شفقت اور تربیت کا پہلو تھا ساتھ ساتھ.
جو اس تعلیم اور تربیت کو ساتھ ساتھ کمپلیمنٹ کر رہا تھا. ورک ایتھک ہماری فیملی کا بڑا سالڈ رہا ہمیشہ. والد صاحب کا خاص طور پہ جو ایک اور والدہ کا جو ایمانداری کا پہلو ہے, انٹیگریٹی جس کو اب ہم کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی چیزوں کو صاف ستھرے طریقے سے تھرو پراپر چینل کرو اور لوگوں کے کام آؤ. یہ ہم نے اپنی والدہ میں دیکھا, والد صاحب میں دیکھا, گھر میں جنرلی اپنی فیملی میں دیکھا. اور یہ جو ایک بات ہے, بڑا ایک عام فہم کا جو ایک مشہور شعر ہے کہ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے, اس کو میں نے بڑا سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی فیملی میں بہت جلدی اس کو انٹرنلائز کیا, بیکاز وی سو دس لیونگ اراؤنڈ اس. تو یہ ایک ہمارا ایک بچپن میں خاص ایک پرسپیکٹو تھا کہ تعلیم کو اینڈ کہاں پہ کرنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ لوگوں کے کام آنے کے لیے کرنا ہے. اس لیے ہم اس پروفیشن میں بھی آئے اور کہ ہم کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچا دیں. دیٹ واز آلویز دا اسپرٹ, ہیومن کنیکشن, ڈی این اے, ہیومن کنیکشن, ہیومن فلرشمنٹ. اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ سیکولر پرسپیکٹو ہے حقوق العباد اونلی. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے, تو حقوق العباد آلسو, اس فنڈامنٹل فیتھ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچپن کے جو اور شوق ہیں اس میں کرکٹ کھیلنا ہے. ایک میری لائک کرکٹ از لائک ون آف دا تھنگس دیٹ ڈیفائن لاٹ آف مائی تھنگس. زندگی کی بہت چیزوں کی انسپریشن میں کرکٹ سے لیتا ہوں, لیڈرشپ کی. میں خیال ہے کہ میں پی ایچ ڈی کرکٹ کسی چیز پہ کرتا تو زیادہ سنجیدگی اور انٹرسٹ سے کرتا. کرکٹ کا ہمیں بہت شوق تھا, تو ہم جو چیز کرتے تھے وہ یہ تھے کہ دوپہر سے لے کے شام تک کرکٹ کھیلتے تھے جب تک والد صاحب کی گاڑی کا ہارن نہ بج جائے. نہیں, حیدرآباد شہر کا اورا کیسا؟ حیدرآباد شہر کا اورا اپنا ہی اورا ہے. یو نیڈ ٹو ایکسپیرینس دیٹ ٹو سی واٹ اورا از وچ یو آر مسنگ ان لائف. واقعی حیدرآباد ایک کمپیکٹ شہر تھا, اب تو پراپر کیپٹلزم پرومیکس ہو گیا. اور حیدرآباد ایک کمپیکٹ شہر تھا, جنرلی لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اس کی اپنی ایک فیل تھی. اس کے شام کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں, ادب سے سمندر لگتا ہے حیدرآباد کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اگر آپ انڈین چینل زیادہ دیکھ رہے ہیں آج کل تو شاید لگ رہا ہو, ویسے سمندر نہیں لگتا, دریا لگتا ہے. دریا, جام شرو کا دریا ہے اور پلہ وہاں کی بڑی فیمس مچھلی ہے, المنظر ایک اسپاٹ ہے. تو حیدرآباد ایک کمپیکٹ شہر تھا, آپ 1 گھنٹے میں تقریباً اس کا ہر کونا دیکھ سکتے تھے. وہاں پہ قلعہ ہے, وہاں پہ پرانا شہر ہے نا, یہ پرانا شہر ہے, تاریخی شہر ہے. تو اٹ ہیز اٹس اون وائب, اور بڑا انٹرسٹنگ وہاں کا ایک کامنس آپ کو فیل ہوتی تھی. شاید جہاں پہ آپ پڑے بڑے وہاں پہ ویسے ہی فیل ہوتی ہے, لیکن بانڈنگ ہوتی ہے. جو لوگ حیدرآباد عموماً رہے ہوئے ہیں, جو حیدرآباد سے بلانگ نہ بھی کرتے ہوں, ان لوگوں سے یہ سنا ہے کہ وہاں کی ایک اپنی ایک کامنس ہوتی ہے. دوسرا شوق جو ہمارا حیدرآباد میں بچپن میں تھا وہ یہ تھا کہ محلے کے گھروں پہ پتھر بجا کے ہم گھنٹیاں بجا کے بھاگتے تھے. جب پٹھو گول گیم بھی کھیلتے تھے, آپ کے یہاں سن میں ہوتا پٹھو گول گیم؟ کچھ اور کہتے ہوں گے, لیکن کیرم شرم ہم بہت کھیلتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ. تو اٹ ہیز بین ویری گڈ اسمال فیملی, پڑھائی کی باتیں, مین امیڈیٹ فیملی, چاچا پھوپھوس وغیرہ بھی رہتے تھے. تو عید کا ماحول اور آل دا تھنگس دیٹ یو ایکسپیکٹ in a good in a subcontinent family household, in a subcontinent Eastern culture values. تو پھر آپ کب نکلے وہاں سے, حیدرآباد سے؟ 1998 میں جب میں نے انٹر کیا. پھر آپ نے بیچلرز کہاں سے کیا؟ وداؤٹ ایٹ دا کاسٹ آف بریگنگ, انٹر میں بورڈ میں 3rd پوزیشن کے ساتھ. ہاں نہیں, آپ کیسے اتنے ہمبل کیسے کر لیتے ہو؟ کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے میٹرک تو یہ سوچا ہوا تھا کہ بس اب میں نے آئی ڈاکٹر ہی بننا ہے. اچھا. تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, آئی ڈونٹ نو میٹرک میں واٹ واز اٹ. میں اس کو بھی ون آف دا تھنگس آئی ہیو ناٹ فگرڈ آؤٹ کہ کیا ہوا ان دیٹ مومنٹ آف میڈنس اور وہ ایک بیریس ہوتی ہے نا, کہ وہ میرا بھائی آ کے تذکرہ کرتا تھا, میتھ میں یہ ہوتا ہے, میتھ میں یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے ہوتا ہے, مجھ سے نہیں ہوتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ بھائی کو غریق رحمت کرے, بڑا پیارا انسان تھا. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے کہ یہ آ کے بڑا بتاتا ہے میتھس.
تو آپ کو پتا ہے کہ انٹر میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے او لیولس کی طرح کہ ہم میتھس بھی پڑھ لیں بایو بھی پڑھ لیں. ہم نے کہا نہیں یار اب تیرا بھائی کرے گا تو میتھس کرے گا. واہ. اور پھر شاید مجھے نا اس ٹائم یہ 98 کا ٹائم ہے, بڑا ایک یہ 28 میں کے دھماکے شماکے کی ایک بلڈ اپ ہو رہی تھی. 97 میں نے انٹر کیا. میں نے کہا یار نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا ہے. اس ٹائم نا ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی چیزیں چلتی تھی, اور یہ باتیں میں نے کبھی کسی کو زندگی میں بتائی نہیں ہے. یہ اب صرف ہمارے پوڈکاسٹ I really don't think I've shared this with anybody. میں نے کہا نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا ہے. اب ہم نے جی آئی کے جا کر میٹالرجی پڑھتے ہیں اور کچھ پھر انٹرسٹنگ کریں گے. اب کیونکہ میٹرک تھا تو میتھس میں انٹرسٹ دیا نہیں تھا, تو ویسی سپر سونک فاؤنڈیشن تو تھی نہیں. اب ہم نے ادھر ادھر نا ٹیسٹ دینا شروع کر دیے. پھر میں نے کہا نہیں یار کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں, کچھ سائنسز کا پڑھیں گے, فاسٹ جاتے ہیں. اور زندگی میں ایک چیز دیکھیے کہ آپ کسی چیز سے آپ بالکل اگر ایک ذہن میں بنا لینا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, تو پھر شاید آپ کا وہی راستہ کبھی کبھی لکھ دیا جاتا ہے. تو میرے ابا کہتے ہوتے تھے آپ زندگی میں جن چیزوں سے بھاگتے ہیں زندگی آپ کے منہ پہ ماری. بھاگنا نہیں چل رہا تھا, مطلب کہتا تھا کیا کوئی فضول چیز ہوگی. تو ایک میرے کزن آتے تھے, وہ والد صاحب کو کہتے تھے کہ MBA کا زمانہ ہے, MBA کرا لو. میں کہتا رہا تو سننے میں کوئی بڑی بورنگ چیز لگتی ہے, یہ کون کرے گا. اب عجیب سی بات ہوئی کہ اس ٹائم زابیس واز اے ویری اپ کمنگ پلیس اینڈ اٹ واز اے ریئلی فینٹاسٹک انسٹیٹیوشن. اٹ گیو IB رن آف منی ان دیٹ ٹائم. تو ہم گئے تو ہم نے کہا ہم نے کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے. انہوں نے کہا ہم اگلے سال شروع کریں گے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم BBA میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, اگلے سال کمپیوٹر سائنس میں ٹرانسفر کرا لیں گے, دیکھتے نہیں کچھ. کیونکہ جو ایک آدھ جگہ جو میں اسپائر کر رہا تھا وہ ہوا نہیں, تو ہم اس میں آ گئے. تو ہم نے جب پروگرامنگ کا میں نے پہلا کورس پڑھا نا 3rd سیمسٹر میں, تو میں نے کہا بیٹا کمپیوٹر سائنس تو تم سے مر کے بھی نہیں ہو رہی تھی. نہیں BBA میں ہم نے کمپیوٹر سائنس کا کورس ہوتا ہے 3rd سیمسٹر میں پروگرامنگ کا ایک ہم نے ہوتا ہے نا کورسز. میں نے کہا یہ تو تم سے کبھی بھی نہیں ہونا تھا ویسے, اللہ نے بچا لیا ہے تمہیں. اینڈ یو ڈیڈ BBA فرام زیبسٹ. ہاں پھر کہ ہم شکر ہے کہ پھر آپ بولیں گے ہم گولڈ میڈلسٹ تھے, تو ہم ویسے فل اسکالرشپ پہ چلے گئے تھے. ہاں میں نظائر کو کہوں گا جب یہ آئے تو گولڈ میڈل اسکیم پہ جھومتا ہوا ہے. 4تھے 5ویں سیمسٹر پہ ہم آ گئے. تو پھر تو پیسے تو ہم نہیں لیتے تھے لیونگ ایکسپینس کے علاوہ. تو اس زمانے میں 3 سال کا انڈر گریڈ ہوتا تھا, آپ نے وہیں سے کیا تو 1 سال کا MBA ہوتا تھا. وہ ہمارا ہو گیا. MBA بھی زیبسٹ سے, کیونکہ وہ 1 ایئر کا ہوتا تھا نا, 3 ایئر آنر پلس آپ 1 ایئر کر لیتے تھے. آپ نے 4 سال کی, اس ٹائم پہ 4 کا انڈر گریڈ نہیں ہوتا تھا. اب ہم 4 GPA لے کے ہم نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے. اچھا کچھ یہ انٹرنشپ وغیرہ بھی کہ کچھ بہت دل نہیں تھا کہ کارپوریٹ جاب واب کرنی ہے. اس میں اصل ٹینشن یہ تھی کہ روز سوٹ پہننا پڑے گا. اس زمانے میں داڑھی بھی نہیں تھی, روز شیو بھی کرنی ہوگی. یہ تو بڑا کوئی یار یہ بڑا فارمل اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو خیر میں نے پھر آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان مینجمنٹ کنسلٹنگ ود ون آف مائی مینٹورس, جن کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو میں نے 2-2.5 سال مینجمنٹ کنسلٹنگ کی, کافی کمپنی کے پروجیکٹس کیے, اچھے پروجیکٹس کیے. پھر میں نے کچھ عرصہ ڈیولپمنٹل سیکٹر میں کام کیا, اور اس دوران میں آئی واز اپلائنگ فار مائی PhD. کیونکہ یہ میرے مائنڈ میں کلیئر تھا کہ یہ لانگ ٹرم نہیں ہے, کرنا میں نے PhD ہے. اور تصور میرے ذہن میں PhD کا بالکل کچھ اور تھا. مجھے تھا کہ PhD میں کوئی نہ بندہ میجر لائف کی کوئی ڈسکوری کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپلور کرتا ہے, کوئی بہت ہی کوئی فیسینیٹنگ چیز کرتا ہے. تو یہ مجھے نہیں تھا کہ کوئی PhD میں آپ بس کوئی ایسی کوئی ریسرچ کر کے اور یہ لوگوں سے پوچھ کے اور کوئی تھیوری کو ہائپوتھیسس اور ایک کتاب کی شکل میں کچھ نکال کے, کیونکہ وہ ذہن میں تصور سائنس والا تھا نا بچپن سے. تو خیر آئی اسٹارٹڈ اپلائنگ کافی جگہوں پہ. اور یہ ایک کوئی بیوقوف آدمی ہوگا میری طرح کہ میرا 2 جگہوں پہ ایڈمیشن تھا, آکسفورڈ میں اور ایک اسٹریتھ لائٹ میں. آکسفورڈ والے اسکالرشپ نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کون سا سال ہے which year we are talking? 2004. اینڈ آپ نے 2.5 سال مینجمنٹ کنسلٹنسی کی,
اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی کریے. ہاں تو انہوں نے کہا ہم اسکالرشپ نہیں دیں گے, آپ کو ایم ایس واپس کرنا ہوگا, ایم فل کا ایکویل کرنا ہوگا, پھر آپ کا پروپوزل ہوگا, تو پھر آپ آئیں گے. تو میں نے کہا یہ لمبی لگ رہی ہے. تو آپ نے کہا آکسفورڈ اسٹریٹکیڈ ایک ہی بات ہے. ہاں نہیں ایک بات تو نہیں, میں نے تو نہیں کہا, آپ کہہ رہے. تو ہم خیر پھر اسٹریٹلینڈ میں ایڈمیشن ہو گیا. آئی واز اوارڈیڈ دی او آر ایس ایس, اٹ ساؤنڈس لائک او آر ایس بٹ اوورسیز ریسرچ اسٹوڈنٹ ایوارڈ, جو یو کے میں آئی تھنک 16 شارٹ لسٹڈ پہ آئی تھنک میرٹ میں ٹاپ 3-4 میرا نام تھا. ناٹ بریگنگ. تو نہیں سر, تو آئی گاٹ ان گلاسگو کی لائف ایک بہت ہی گلاسویگین. وہ ایک ناسٹیلجیا جو گیا نہیں ابھی تک. ویسے گلاسگو کی شامیں, جارج اسکوائر, اچیسن اسٹریٹ, وائشن اسکوائر, ٹینڈر باکس کی کافی, اور وہاں کی وہی ٹیسکو, گلاسگو گرین, اور وہ سردیوں میں ہاتھ نہیں مڑ رہے, اور وہ اس زمانے میں یہ اور آپ کو کبھی بھی نہیں پتا چلتا, باہر دھوپ ہوتی ہے, پہنچتے پہنچتے بارش ہو جاتی. ہاں وہی چھاؤں ہے کبھی کبھی یہ دھوپ زندگی, اور آپ جو ہے وہ ہاتھ آپ کے اکڑے ہوئے ہیں, اور آپ وہ تھیلے پکڑ کے آ رہے ہیں, اور ایل ڈی سے بڑا ایک, بٹ اٹ واز ٹائم آف مائی لائف. اٹ واز. تو یہ شادی وادی والا حادثہ ہو گیا تھا بیچ میں؟ یہ بلیسنگ بول رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں کوئی حادثے کے لفظ سے کوئی زیادہ الفت ہے, انس آپ کے گھر چکر لگا کے اس کو ہمیں باقی کا پتا گئی چیک کرنا پڑے گا. جی شادی ہم نے کی پی ایچ ڈی کے دوسرے سال میں, سیکنڈ ایئر آف پی ایچ ڈی ہم نے جو ہے وہ شادی وادی کر شادی ہم نے کر لی, اور ہم پاکستان آئے, اور 1 ہفتے میں ہماری وائف کا ویزا لگ گیا, اور پھر ہم. ارے تب یو کے جلدی ویزا دے دیتا تھا. جی 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 تب یہ اتنی کہانیاں نہیں سیکھی تھی انہوں نے, کیونکہ آپ ابھی گئے نہیں تھے, تو ان کے پاس جتنے بھی کیسز تھے پازیٹیو تھے, تو نیگیٹو ڈیٹا ذرا بعد میں 2014 میں آیا. جی جی تب سے انہوں نے پھر کہا کہ اچھا ایسے بھی پاکستان میں کیٹیگری. تو یو ڈیڈ یور پی ایچ ڈی ان 3 years؟ نہیں ہم نے اپنے پورے 5 سال لگائے, ہم نے پورا گلاسگو کو فل ٹائم سیکھا, انجوائے کیا. ہاں وہ ہم نے جب سبمٹ کر دیا تھیسس ایگزامینیشن کے لیے, تو ایگزامنر سیبیٹیکل لیو پہ چلی گئی. تو انہوں نے کہا ایگزامنر چینج کر دیں. ہم نے کہا میننگ کا ویٹ کریں گے, اب جو آخری 4 مہینے ویزا کے بچے ہم پورے کر کے جائیں گے الحمدللہ. تو دس واز دا تھنگ. اچھا پی ایچ ڈی جب ہم نے کیا تو وائل آئی واز ویٹنگ فار مائی ایگزامس, تو میں اپلائی کر رہا تھا دنیا بھر میں جابس میں. پاکستان میں لوگ اپلائی کرتے نہیں ہیں. ہم نے آئی بی اے کراچی, لمس, ادھر ادھر سی وی پھینک دیے. مینچسٹر میں ایک انٹرویو ہوا جو ہمیں بڑی امید تھی کہ ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں ہوا. یونیورسٹی آف مینچسٹر؟ جی 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 جی. اور انہوں نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ڈاکٹر صدیقی یو آر آور آئیڈیل کینڈیڈیٹ. پھر انہوں نے ہاؤ ایور بولا, ہم نے کہا ٹھیک, بس ہاؤ ایور آ گیا. اس کے آگے کی داستان تو مجھ سے سننے مسیحا. تو وہ بڑے اپولوجیٹک تھے کہ جی آپ ہمارے بڑے فیوریٹ تھے, اور 2 کینڈیڈیٹ کے بیچ میں ڈبیٹ تھی, تو پھر وہ ایک آلریڈی اس کی یہ تھی تو وہ تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو اتنا بتانے کی ضرورت ہو جاتا ہے. تو میری چائنا میں جاب ہو گئی تھی, اور ہم یہ سوچ کے چاندنی چوک تھی چائنا, XTJLU یونیورسٹی آف لیورپول چائنا, ہم ذہن میں بنا کے آئے تھے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں, اور ہم اپنے سارے سامان پیک کر کے اور ان کو دیا کہ ہم جب چائنا جائیں گے نا تو بھیج دینا. ان دا مین ٹائم ہم پاکستان آ گئے, اور اب 2 مائنڈس میں کہ ہم چائنا کو ایکسیپٹ کر لیں یا اور ویٹ کریں. تو دا ونڈو واز رننگ آؤٹ فاسٹ, کیونکہ 30 days بعد تھے, اور چائنا کا ویزا شیزا سب پروسیس کرنا تھا. اس دوران ہم نے دیکھا کہ ای میل آئی لمس سے, یا کال آئی کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ملنا تو ہم بھی چاہتے ہیں. تو بس قدرت نے لکھا تھا کہ ہماری لمس سے جاب ہو گئی. پھر ہم نے کہا ہم چائنا نہیں جاتے, یہ ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے. اور یہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ جو ہو جائے؟ جی. سو مائی ون آف دا ڈیٹ آف برتھ از 2009, کیونکہ آپ لوگوں کے مطابق جنہیں جو نہیں ویکھو جمیان وہ جمیان. اب ہم آگے بولیں گے تو پھر آپ بولیں گے کہ نہیں بس یہی ریسسٹ ہے یہ,
तो इतना ठीक है, लेकिन ऑफलाइन आपको बताऊंगा मैं। तो बट आई रियली लाइक लाहौर, दैट्स व्हाई आई एम हियर अगेन। तो हमने 3 साल लम्स से काम किया, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैबुलस लर्निंग एक्सपीरियंस, बहुत ज़बरदस्त हमें लोगों से आतिश भी तब जवान था। हाँ जी, आतिश तो बहुत हमारे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैमरेडरी और बड़े लोगों से रिलेशनशिप, बड़े बड़े हम प्रोफेसर से मिले, बहुत सीखा हूँ 3 सालों में, बहुत सीखा। और फिर एक हमें बताया गया कि कराची में एक जगह खुल रही है, कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एंड लीडरशिप, KSPL। हाँ। तो हमने कहा कि यार ये कराची जाने का चांस, लम्स छोड़ना बहुत मुश्किल है, ग्लासगो की जैसे एडिक्शन वैसे लम्स की भी एडिक्शन। तो नहीं, ग्लास को तो मुझे सही समझ आता है, मौसम है, पाकिस्तान vibe में है। सो यू हैव टू गो बैक इन द टाइमलाइन एंड सी के 2012 में पाकिस्तान में ऑप्शंस बहुत कम अदर देन लम्स, रियली गुड ऑप्शंस। तो KSBL की पिच बड़ी मज़ेदार थी, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। हुसैन दाऊद साहब का विजन था बहुत बड़ा, कराची था, और हमने कहा कि घर के करीब हो जाएंगे, तो हम कराची आ गए। और कराची में हमने माशाल्लाह, क्योंकि तब एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई थी, बहुत लोग राम शो के KSPL गए थे, बहुत नहीं 6-7, फैकल्टी भी तो 6-7। हाँ नहीं वो बड़ी, वो सारे हैवी वेट्स थे। हाँ, ठीक है, मैं तो अभी भी अंडर वेट हूँ लेकिन वो हैवी वेट्स थे इन ऑल सेंस ऑफ द वर्ड। हम तो क्या कहते हैं आप लोग पंजाब में, जब ठेले से चीज़ें लेते हैं झुंगे में आ गए। खांचूंगा। तो खैर आई थिंक हमारी टीचिंग रेटिंग्स बहुत अच्छी थी, दे वांटेड टू सेट अप अ हाई क्लास टीचिंग स्कूल, सो दे न्यू हु वर गुड पीपल एंड दे आल्सो न्यू वेल फ्रॉम कराची, सो द लक हैड इट। तो हम KSBL चले गए। KSBL एक बहुत हमारी ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्नी है, 10.5 साल लगाए वहाँ, चीज़ें स्क्रैच से की हैं। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फैकल्टी मेम्बर्स हु दे साइंड अप, हु एक्सेप्टेड देयर ऑफर। तो वो एक इदारे को आप स्केच से बना, हाँ उसके तकरीबन हर किस्म गालिब उम्मीद के लहजे में बयां होते हुए हमने देखा है फ़ख्र इसको जवां होते हुए। हाँ, तो वो जवां होते हमने इसको देखा है, और कई बार जवां होते देखा है उसको, और बार बार जवां हो तो we did all kind of things, teaching, research, executive education, student mentorship, student development, all क्या kind of एक things. एक स्टूडेंट मतलब कल्चर भी शेयर होते हैं ना, पंजाब का स्टूडेंट वर्सेस कराची का या सिंध का स्टूडेंट, कराची का या हॉय का राम्स का स्टूडेंट एंड कराची का स्टूडेंट। आप भी कराची और सिंध बोलने में बिलीव रखते हैं? नहीं मैं आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी से? तो मैं सिंधु देश। अच्छा, मुझे बताएं क्या है वो व्हाट आर द बेसिक। कराची एक डिफरेंट वाइब की सिटी है। कराची में एक आप लफ्ज़ सुनते होंगे, स्ट्रीट फाइटर। हाँ, वो जावेद मियादाद की इमेजरी के साथ ही आता है स्ट्रीट फाइटर, कि वहाँ का बच्चा जो है वो अपना काम करना जानता है। तो वहाँ पे नेचुरल टैलेंट एक है, लाहौर में भी है, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट। यहाँ पे आपको ज़्यादा देखते हैं फैमिली बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्री वाले। क्या चीज़ कॉर्पोरेट कराची में क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर नेचुरली वहाँ पे इंडस्ट्री की हवा वहाँ ज़्यादा लगी हुई है, मेट्रोपॉलिटन है, तो इट्स अ डिफरेंट, बट इट्स बोथ कल्चर्स आर वेरी गुड। हमारे अपने कल्चर है। तो लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, एनी ऑफ योर फेवरेट स्टूडेंट्स दैट यू रिमेंबर? जैसे लोग होते हैं ना फैंटेसी क्रिकेट, तो आई डू हैव माई टॉप 11, लम्स टॉप 5, KSBL टॉप 10 एंड देयर आर मैनी, क्योंकि अगर नाम ले लिया और किसी ने देख लिया तो ये गले पड़ जाएगा। सो आई प्ले सेफ। उसके बाद क्या हुआ? KSBL के 10.5 साल पूछा के है बाद आपने, सुनत क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसके बाद एक तो मैं बोर हो गया था, मोनोटनी हो गई थी। हाँ, बिकॉज आई हैड डन एवरीथिंग दैट वाज देयर टू बी डन। और कोविड का टाइम था, डिजिटलाइजेशन की वेव भी आ गई थी, स्टूडियो भी हमने बना लिया था, रिकॉर्डिंग्स भी हमने करना शुरू कर दी थी। हम रहते थे अपने इन लॉज के साथ, तो आई एम प्राउड घर दामादियन फॉर दैट टाइम। हमने ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। हमारे
Allah Ta'ala blessed me with 2 sets of parents, and both equally respectable and humble and माशाल्लाह. great. تو آفرس اس دوران عمان سے بھی آئیں, سعودی سے بھی آئیں, شارجہ سے بھی آئیں. تو میں نے اپنی وائف کو کہا تھا کہ جب تک ابو جی زندہ ہیں نا, ہر فادر, تو موو نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے خدمت کا ایک موقع دیا ہے, بچوں کو نانا نانی کے ساتھ ایک نیک پرورش دی ہے. ان 2022 ہی پاسڈ اوے, اور ہمارا ارادہ تھا حج پہ جانے کا. تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں یو سی پی کے لیے نا ڈین ڈھونڈ کے دیں. تو 2019 میں اس قسم کی ایکسرسائز تھوڑی بہت ہی میرے ساتھ کر چکے تھے, اور اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں تھا. تو میں نے کچھ نام سجیسٹ کیے, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا یہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو میں پھر لاہور میں تھا جون میں, ایک ایگزیکٹو ایجوکیشن, ایک سینئر لیڈرشپ پروگرام ایک بہت بڑے گروپ آف کمپنیز کو میں کرا تھا. تو پھر انہوں نے پھر مجھے کہا کہ کین یو سجیسٹ سم مور نیمس. تو 2-3 نام میرے ذہن میں تھے, لیکن اس ٹائم وہ اسٹارٹ شروع ہو چکا تھا کہ پیپل آر ناٹ کمنگ بیک ٹو پاکستان, اینڈ سب چیزیں چل رہی تھیں. اور ہمارے ایج گروپ کے جو لوگ تھے ان کے بچے اب اس اسٹیج پہ آ گئے تھے کہ وہ میٹرک, او لیولز, ہارڈ ٹو موو, کمٹمنٹ کر چکے ہیں. تو باتوں میں نا بڑے مجھے کہتے ہیں کہ وہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں نے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہ آئے تھے, یا نہیں, جو ڈین ڈھونڈ رہے تھے, جو بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو جو پوٹینشیلی ریچ آؤٹ کر رہے ہوں گے. تو میں نے کہا جی وہ ایک بار پہلے بھی ہم لڑکی والے دیکھ کے کہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سوچیں. میں نے کہا جی میں تو لاہور میں ہی ہوں اس وقت. تو انہوں نے کہا واقعی مل لیں. میں نے کہا ایسا کیسے ابرپٹلی مل رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. تو خیر ہماری ملاقات ہوئی, ہمیں بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. سو آئی ٹولڈ دیم ہم نے کے ایس بی ایل میں کیا کیا آج تک, اینڈ دے سیم ٹو بی ویری سپورٹیو اینڈ enabling. انٹینٹ. مجھے بڑا لگا کہ ان کا یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, یہ جو شاید یو سی پی میں ایک ٹائم پہ ہوتی تھیں بڑی اچھی, یا اب نہیں ہو رہی, یا اس کو مزید کرنا چاہتے. بٹ مجھے ایک لگا کہ دیر از این انٹینٹ, دے آئی گاٹ دس فیلنگ دیٹ دے آر سیریس اینڈ دے وانٹ ٹو ورک اے لاٹ آن دا اسٹوڈنٹ باڈی, جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا فورٹے ہے. کیونکہ کے ایس بی ایل میں ہمارا ایک یہ بڑی خاص چیز تھی کہ وی ور ویری پیشنیٹ اباؤٹ ایچ سنگل اسٹوڈنٹ. انڈیویجول ڈیولپمنٹ بہت جی بہت کیا ہے. وہ پھر اس میں شادیوں کی ایڈوائس تک, اور جس کو مینٹور کیا پھر گھر تک اسٹوڈنٹس کیا. کے بچے ہونے کے بعد اب ان کو کون سے اسکول میں ڈالنا ہے, تو وہ آل کائنڈ آف تھنگس وی ہیو ڈن. تو میں نے کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں 15 دن بعد, میں آ کے آپ کو بتاؤں گا. تو ہم نے الحمدللہ وہاں پہ ساری بلیسڈ جگہیں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہم دعا کرتے رہے, استخارہ پڑھتے رہے. اینڈ واپس آ کے آئی ٹولڈ مائی وائف کہ اب ہمیں چلنا چاہیے, اور امی جی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تم پوچھ لو, اگر وہ کہیں گے کہ نہیں چلنا تو ہم نہیں جائیں گے. اور میں بھی اپنے پیرنٹس سے پوچھ لوں گا, کیونکہ حیدرآباد 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اب ان کی ایج ہو رہی ہے, اگر ان کی تھوڑی سی بھی ریزرویشن ہوئی تو ول سے نو. تو بٹ تھنگس ورکڈ آؤٹ. پھر قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. جنوری 2023 میں آپ یہاں تھے. ڈڈ ناٹ تھنک ایٹ آل آفٹر لیونگ لمس کے لاہور واپس آنا ہے. لاہور پسند تھا, جب بھی ہم لمس میں رہتے تھے, پھر بیچ میں کبھی آنا ہوتا تھا لاہور ایگزامس وغیرہ لینے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے. تو آئی نیو اٹ واز انفراسٹرکچر وائز پرالی بیٹر سٹی. تو سوشل انفراسٹرکچر سبجیکٹو ہوتا ہے ٹو دا ریفرنس پوائنٹ آف یور سرکل. تو بس قدرت لے آئی, پھر ہم یو سی پی میں آ گئے. کیسا لگا یو سی پی؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس وقت؟ یو سی پی بہت اچھا ہے. یو سی پی آئی تھنک از
is a minefield for ideas and intellectualism. There is a lot about UCP that No one knows. people need to know better. I So think rapid fire, tell the things that you want it people to is know. way underrated. I think जो UCP में स्केल है चीज़ों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, नंबर ऑफ लैब्स आप देखें, आप तख्लीक देखें, आप इवन जो कहते हैं आप स्टूडेंट के आइडियाज़ देखें, उनकी कंटेंट क्रिएशन देखें, उनके इंस्टा के पेजेस देखें. आई थिंक it's something that needs to be explored more. मुझे तो ऑनेस्टली हैरत होती है कि जो नंबर ऑफ the quantum of activities that we do in a year, No other academic institutes does. and they are good activities. आप उठा लें मार्केटिंग गाला उठा लें, अभी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हुए हैं, Brilliant. आप स्केल उठा लें, आप चीज़ें, इंडस्ट्री एंगेजमेंट उठा रहे हैं. आप एंगेजमेंट उठा लें, आप मुझे नहीं लगता कि किसी और यूनिवर्सिटी का टेलर्ड CSO है इतना एक्सटेंसिव जितना UCP का है. इतना एक्सटेंसिव है. आपने इंडस्ट्री के HRBP मॉडल की तरह हर फैकल्टी को एक अलग टीम दी हुई है. इतनी कस्टमाइजेशन नहीं है. नाउ दैट यू आर हेडिंग द बिजनेस स्कूल, ये फैमिली बिजनेसेस के बच्चे, UCP बिजनेस स्कूल का बच्चा कैसा? UCP बिजनेस स्कूल का बच्चा जो है वो प्राइमरीली एक हार्ड वर्किंग बच्चा है जिसको अपनी ज़िंदगी का एहसास है, जो अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाहता, जिसका फैमिली बिजनेस भी है अक्सर का, और वो अपना स्किल सेट तीसरे चौथे सेमेस्टर तक इतना डेवलप करता है कि वो पैसे कमाता है कि वो रात को काम करता है, सुबह क्लास में आता है. जैसे आई वांटेड टू, जैसे हम कहते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के वो एलिटिस्ट है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक क्लास आती है. UCP एक बहुत खूबसूरत मेजर टाइप चीज़ है जिसमें आप कहते हैं कि ये लोग दे ऑपरेट वेरी डिफरेंटली. आपको क्या लगता है कि आपके सही क्लास का बच्चा आता है? UCP एलीट तो नहीं है. अगर आप इसको सोशल इकोनॉमिक या सोशो इनकम सेगमेंटेशन के हवाले से पूछते हैं, UCP में हर टाइप का बच्चा आता है, मेरिट पे आता है. लार्जली वी आर middle tier, I mean middle social income class, large university. We cater to the education and economic needs of a very big strata of society. If every university was elite, where will these kids go? So is nobody responsible for them? Are the son of a lesser god? देखिए ना, आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि आपका डेल्टा क्या है, आपने किस बच्चे को कहाँ से उठा के किस लेवल पे चेंज किया. हो सकता है वो उतना चेंज नहीं होता जो एक एलीट स्कूल का फाइनल आउटकम होता है, बट इज स्टार्टिंग एट अ मच हायर बेंचमार्क. सो अगर आप बेसलाइन कंपैरिजन करें तो हमारा काम है कि हम अच्छा पढ़ाएं, हम कटिंग एज चीज़ें पढ़ाएं, हम फ्यूचरिस्टिक हों, हम बच्चे के लिए अपनी दिल जान पसीना सब दें. ये चीज़ मैं यहाँ पे बिजनेस स्कूल में फैकल्टी को मैंने कोशिश की 3 साल में इन्फ्यूज़ करने की, कि हमारे बड़ों ने मैं सिखाया था कि आपका सबसे सॉवरेन स्टेक होल्डर ना स्टूडेंट है. तो आपने यू हैव टू वरी अबाउट देम. इफ आई आस्क यू एनी टचिंग मोमेंट, कोई होते ना कुछ चीजें, कोई बच्चा ऐसा ये होता अभी है आपका पैर मुझे लग रहा था काफी देर तक, वो एक बड़ा टचिंग मोमेंट था. देखिए मैं शर्मिंदा हूँ अपने पाँव को रखने पे, लेकिन मैं सवाल की तरफ वापस. आप बार बार क्यों बताते हैं? क्यों? It's difficult. There are many in the teaching. Any few? I think it's tough. I would want you to take a tough call, Mayday. No, why are you so obsessed with dramatic and crying endings? पुराना To make पुराना a day. To make नहीं, उसमें वो पता है क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको ना कुछ चीज़ें भाई लाइफ चेंजिंग, कोई बच्चे ऐसे हो तो उनकी कहानी ऐसी होती है, जैसे आपको ना इम्पैक्ट असेसमेंट होती है. मैं इवन के जब मतलब जस्ट एडिंग टू इट, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीफ पे लिखता हूँ या काम करता हूँ, तो मुझे बहुत दफ़ा इस क्रिटिसिज्म का सामना हुआ. तो मैंने हमेशा कहा यार लोगों को ना कहानियाँ सुनानी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सी जगहों में उन कहानियों से रिलेट कर पाते हैं. मैं UCP में मेरा आई थिंक सेकंड टाइम जब मैं पढ़ा रहा था ह्यूमन बिहेवियर कोर्स, तो एक स्टूडेंट था वो बड़ा ही गुमसुम रहता था.
شدید قسم کا گمس ہو. چھٹیاں کر رہا ہے, آپ پوچھیں تو you feel is not mentally present, and but you also realize کہ یہ sensibilities بچے کی صحیح ہیں. when you meet him one on one you feel کہ یار یہ محنت کرتا ہوگا, لیکن there was something that was not adding up. میں اس کو بولوں کہ یار تم کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو. اب he won't say anything. He would say اگلی بار کوشش کروں گا. It was very off. I would think about it. I do think a lot about my students. And I would just wonder کہ یار کیا ایشو ہے آخر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ, میں یہاں اس سے لابی میں ملتا ہوں, یہاں پہ ہوتا ہے, جب میں دیکھتا ہوں کتابوں میں ہوتا ہے, and then he's suddenly a different person. What is going on? میں نے اس کو بولا کہ تم جو بھی بادر کر رہا ہے مجھے کانفیڈنس میں بتاؤ. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے اسٹرگلس کیا ہیں یو سی پی میں, کیسا کیسا کوئی نہیں جانتا کتنی ہے ریاست کس کی. تو اس نے کہا کہ اینڈ ہی سیڈ کہ فائنینشیل ایشوز بھی ہیں ایکسیٹرا. تو میں نے جب اس سے بات چیت کی تو اس نے بتایا کہ میں آل الون ہوں. ہم اچھے خاصے تھے. میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد ہماری ساری انہیریٹنس ہماری فیملی نے چھین لی, اور میری دادی مجھے پالتی تھیں. دادی کی ڈیتھ کے بعد میرے چاچاس دے ڈچڈ می. میں صرف جاتا ہوں گاؤں تو بس وہ رہنے کے لیے جاتا ہوں, اور ایک لائک این اسٹرینجر چائلڈ وہاں 2-3 دن گزار کے آتا ہوں, اور پھر اسی فکر میں رہتا ہوں. اور یہاں میں ٹوٹلی آن مائی اون ہوتا ہوں, اور کبھی ہاسٹلس میں رہتا ہوں. پھر جب آئی رن آؤٹ آف منی تو میں کچھ اور جابس کرتا ہوں, پھر میں کچھ پیسے جمع کرتا ہوں, پھر کسی اور ہاسٹل میں جا کے ٹھہرتا ہوں. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو جسٹ سم ہاؤ کمپلیٹ مائی 4 years. تو میں اس ساری ٹینشن کے ساتھ سم ٹائمز آئی ایم ایکٹیو, ساتھ میں تھیراپی ہیلپ بھی میری چل رہی ہے. تو آئی فیلٹ اے لاٹ کہ یار اللہ ہیز بلیسڈ اس, اینڈ لئن شکرتم لازیدنکم, اینڈ پیپل ہیو سو ڈیفیکلٹ لائف, اینڈ اٹ از ویری ایزی ٹو کم اینڈ سے کہ اچھا یار یہ یو سی پی کے بچے ایسے ہوں گے. سو آور پرابلمس فار اے لارج یونیورسٹی آر ویری ڈفرینٹ. اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی دیٹ ہی کیم ٹو می اینڈ ہی ٹولڈ می کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے باہر, ایک بڑی اچھی جگہ پہ ایڈمیشن ہوا اس کا, اینڈ ہی از گوئنگ ان شاء اللہ ان سپٹمبر. اینڈ یو نو سو پیپل ڈو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہاں, اینڈ پیپل ڈو فائنڈ, اللہ تعالیٰ فائنڈ یو یور اون پاتھ that you don't see happening, but there is We don't choose things happen to us. Hey, what are your favorite programs at business school? دیکھو بزنس اسکول نا ابھی بڑے ایکسائٹنگ ٹائم سے جا رہا ہے, اور سارے پروگرام فیوریٹ ہیں. تو ابھی ہمارے 2 نئے پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں, بی ایس فنٹیک اور بی ایس ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو ڈیجیٹل کے تو آپ خود بھی چیمپئن ہیں, لیکن ہماری توجہ ہوگی اچھے کانٹینٹ کریشن پہ. اور یہ جو ایک ڈیجیٹل ریولیوشن ہے میٹاورس کی, اس میں بچے پازیٹیو طریقے سے کنٹریبیوٹ کر جائیں. سو دیٹ از واٹ مائی ایم از. ہماری ٹیم نے بہت محنت سے پروگرام بنایا, ایڈمیشن اس کے 2 دن پہلے ہم نے اوپن ہوئے ہیں. اس طرح سے بی ایس فنٹیک کا ایک پروگرام ہے. سو ایک فنٹیک ریولیوشن چل رہی ہے. اٹ ہیز کمپلیٹلی چینج دا وے وی ڈو دا ٹرانزیکشنس. جس طرح فیوچر میں پیمنٹس ہوں گی, جو نئی کرنسیز ہوں گی, جو ورچوئل کرنسیز ہوں گی, مائننگ ہوگی, کرپٹو ہوں گے, کیا ہوں گے. تو یہ پورا ایک انٹرسٹ ہے اس وقت ایک ینگ جنریشن کا, لیکن ہم اس کو اکیڈمکلی ٹیپ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ آدھے ایک دن کا کورس کر لیا اور آج پیسے صبح پتہ چلا کہ ریل کو کسی کے انفلوئنس میں کوئی ریل دیکھ کے صبح پتہ چلا کہ وہ کچھ اور ہی پتہ چل رہا ہے. سو یہ 2 پروگرامس ہیں جو بڑے ایکسائٹنگ ہیں, جس کے بارے میں بڑی ابھی آئی ہیو ہائی ہوپس کہ اس میں ہمارے پاس اچھے بچے آئیں گے, اور ہم ایک اچھی میرٹ والی کلاس کو آگے لے کے چلیں گے, اور پاکستان میں پراپر ہم اس کی ایک ٹیلنٹ سپلائی ہم کریں گے 4 years ڈاؤن دا لائن. پھر بزنس انالیٹکس کا پروگرام ہے ہمارا,
business analytics is right now our queen program because اس میں جو بچے ہیں وہ cut above the rest ہیں and not just business school across UCP. ابھی پہلا بیچ گریجویٹ ہو رہا ہے and the proof is in the pudding and more than half of them are already employed and they're getting very good jobs. Their average pay scales are higher. So I am looking forward to welcome some really good students in these programs اور جو ہمارے ایگزسٹنگ جو ہمارے نون جس کے لیے ہے UCP BBA اور BSF جو بڑا کمپیٹ کرتے ہیں اور بڑے کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں اور ہر ٹائپ کی انڈسٹری جابس میں یہاں سے بچے نکلتے ہیں. اور وہی EMBA was also a very favorite. جی دیکھیں MBA تو کسی بھی بزنس اسکول کا تاج ہوتا ہے نا. تو فلیگ شپ پروگرام تو آپ کے MBA EMBA ہوتے ہیں. تو MBA کو ہم ان کو ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں. سو انڈر گریڈ از اباؤٹ ریگر گرائنڈ ورک ڈرٹ ان دا ہاتھوں کو آپ نے تیل سے محنت کرنی ہے, مشقت کرنی ہے, تھیوری پڑھنی ہے, فاؤنڈیشن پڑھنی ہے. MBA is more about case method or holistic orientation of the complexities of organizational life. Executive MBA بھی یہی ہوتا ہے, لیکن Executive MBA is more about peer to peer learning. اس میں بچے آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, 10 لوگ بیٹھے ہیں 10 جگہوں سے کہ ڈفرینٹ جابس کر رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس میں ہمارے پاس انڈسٹری ویورز بھی ہیں. اگر ایک سے زیادہ 2-3 لوگ ایک ہی آرگنائزیشن سے آ رہے ہیں تو اس میں ہم ان کو فی کنسیشنس بھی دے رہے ہیں, بٹ بڑے پریمیم طریقے سے ویکینڈ پہ چلتا ہے. ورکنگ ڈیز پلس فلیکسیبل اس کی اسکیڈولنگ ہے. سو ویکینڈ پروگرام ہے EMBA. یہ ایکسٹینڈیڈ ویکینڈ ہوتا ہے اور اس میں ہم فلیکسیبل رکھتے ہیں, ایک ورکنگ ایوننگ بھی رکھتے ہیں, کچھ ویکینڈ بھی رکھتے ہیں, کیونکہ ایک کارپوریٹ کو ٹیلر میڈ کیا ہوا ہے. سو یو آلسو وانٹ ٹو انشور کہ یار وہ فریش ہے, وہ پڑھنے کے انٹینشن سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ انوالوڈ ہے. تو باقی MS PhD پروگرامس ہمارے پوسٹ گریڈ پروگرامس ہیں. ابھی اس میں ہمارے پاس تو اس سب میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ ابھی ہمارے پاس ریسرچ میں کافی سکسیس ہوئی ہے. ڈاکٹر جواد ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں, ہی ہیز ون دی بیسٹ HEC ریسرچ ایوارڈ. پھر ڈاکٹر سمیع اللہ ابھی ریسنٹلی بیسٹ کانفرنس پیپر ایوارڈ جیت کے آئے ہیں. ڈاکٹر شہزاد حنیف ابھی ویتنام سے کانفرنس سے آئے ہیں, ان کا بھی بڑا کام اینڈ آئی ہیو سین یور فیکلٹی ڈوئنگ ایگزیکٹو کوچنگ ایز ویل اینڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت کام جی. CPE کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, سینٹر فار پروفیشنل ایکسیلنس ایجوکیشن. تو اس میں ہم لیڈرشپ اور جو کارپوریٹ نیڈس ہیں ٹریننگ کی, پرابلم سالونگ, ڈیسیجن میکنگ, فائنینس اور نان فائنینس, کمپلیٹ روڈ میپ, امپیکٹ اسسمنٹ, اور ہاں اس کو ہم پورا جرنی کی طرح لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. صرف 1-2 ڈیز کا پروگرام کر کے سرٹیفکیٹ لے کے فوٹو لے کے چلے گئے. ہم اس کو جرنی کی طرح لے کے چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو مڈ کیریئر میں ہے وہ اپنے آپ کو پروگریس کرے اور وہ اس کو. واٹس دی امپلائمنٹ ریشو آف UCP بزنس اسکول؟ تو امپلائمنٹ ریشو دیکھیں اس وقت and there's a divide, most of the people would be doing their own businesses 100 کی اگر اس وقت آپ لیں نا, 100 کا نمبر لیں فار دا سمپلسٹی آف پرسنٹیجز, تو about 30-35 students would say that we want to go abroad. ٹھیک ہے, وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں یا فیملی سیٹلڈ ہے یا جو بھی ان کے ریزنس ہیں. آف دا ریمیننگ about 50% would be from family businesses. But they don't necessarily go and work directly in the family business. They go and do their jobs, and then they lift their skill set, and then they go and then develop their organizations. And the remaining ones would choose to go in the industry jobs, جو ایک conventional آپ بولیں mainstream business jobs ہوتی ہیں. So یہ ایک typical break up ہوتا ہے اس کا. صحیح. Anything that you would want people to know about business school? دیکھیں UCP business school UCP business school جو ہے نا ایک پورا مینیو ہے اپارچونیٹیز کا, ٹھیک ہے نا. تو اٹ از اے گڈ بوفے, پروگرامس کی ویرائٹی ہے, ٹھیک ہے, اچھے ٹیچرز ہیں, ٹیلر میڈ کسٹمائزڈ کریکولم ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ نہیں فیل ہوگا کہ یار یہ تو بس ریسائیکلڈ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. سو اگر آپ BS ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پراپر فیل ہوگا کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے رولر کوسٹر پہ بیٹھیں
اور کسی اور پروگرام کے ٹکٹ لے کے وہی کورسز کسی اور نام سے نہیں پڑھ رہے ہیں. So I think it's a really worth experiencing place. کیونکہ مجھے the one thing that I would want to mention, I have been into digital marketing all my life. کانٹینٹ کریشن کو لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں سمجھتے, اور آپ نے جس طرح کانٹینٹ کریشن کی بات کی تو دیٹ گیوز اے ویری ڈفرینٹ وے. تو مجھے جو فیل آئی اس میں کانٹینٹ کی, کیونکہ جب بھی آپ کی ایجنسی رکھتے ہیں آپ اس کے میٹرکس میں کانٹینٹ کریشن کا نام بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر چیز صرف انگیجمنٹ نہیں ہوتی. گڈ کانٹینٹ گیٹس گڈ مارکیٹنگ اینڈ دین دے گیٹ گڈ کنورژنس. تو دا اپروچ از ویری مچ فینومینل. دیکھیں پراپر اس کو ٹیکنیکل لے کے چل رہے ہیں. ہاں وہ تو میں نے ایک آپ کو ایگزامپل دی نا کانٹینٹ کریشن, لیکن اس کی ویب مائننگ کیا ہے, اس کا سوشل میڈیا لسننگ کیا ہے, لسننگ کے انالیٹکس کیا ہیں, اس کے الگورتھمس کیا ہیں. اگر آپ الیکٹیو کورسز دیکھیں تو تھروز یو ڈیپ ان دا پول. سیم گوز فار فنٹیک. ہم نے جو فنٹیک کا پروگرام بنایا بہت آسان ہے جی. اس وقت کیس اسٹڈیز آر فیشنیبل. اگر آپ کسی بندے سے پوچھیں گے میں تو کیس اسٹڈیز کرتا ہوں, کیس اسٹڈیز آر آلسو ناؤ ڈیٹڈ. لوگ بور ہو چکے ہیں کیس اسٹڈیز سے. سو ہم نے جو فنٹیک کا پروگرام بنایا دیٹ از آن دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سائڈ. اٹس ٹیکنیکل, اٹس ریگرس. اس کے اندر کوڈنگ ہے, ایپس ہیں, ڈیش بورڈس ہیں, پروگرامنگ ہے. اس کے اندر آپ سولوشنس ڈیولپ کر کے ہینڈز آن ہے. ہاں ہم سو دیٹس اے ویژن. اور اف یو ٹاک ٹو پروڈکٹر سو ہز موسٹ گو ٹو ورڈ از ہینڈز آن. دیٹس دا ورڈ. تخلیق میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں. بی بی اے کے اندر بھی جو ہم نے انٹرپرینورشپ اور کلبنگ اس میں کریں گے, ڈفٹیل کریں گے, یا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کو ای آر پیز وغیرہ پہ لے کے جائیں گے, یا بزنس انالیٹکس کا پروگرام دیکھیں تو جو بچوں نے پروجیکٹس کیے ہیں یہاں پہ ڈسپلے لگا تھا باہر, پی ایم آئی کی ٹیم آئی تھی پوری ایویلیویٹ کرنے. اٹس آل ٹینجیبل. ایبسلیوٹلی. ہاں تو یہ دس از واٹ وی وانٹ ٹو بی نون فار اینڈ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. And you're doing it in a very good way. It's in a skill economy and be my guest and come and experience. That's what we want to do. And one thing I want to say, آپ نے کہا business school, it should also be noted کہ لوگ, بہت سارے لوگ اس فیئر سے نہیں اپلائی کرتے کہ فائنینشلی افورڈیبل نہیں ہوگا. جو جنروسٹی ہے یو سی پی کی گروپ کی, وہ بھی کہیں نہیں ہے. اسکالرشپس کی, اٹس انمیچڈ. اوور 1 بلین روپیز. اور یہ نہیں ہے کہ سارے کوئی ایکسٹرنل فنڈنگس ہیں, یو سی پی کی اپنی اسکالرشپس ہیں. سو دیر از اے اسکالرشپ فار اسپورٹس, اسکالرشپ فار ٹیلنٹ, اسپیشلی ایبلڈ, نیڈ بیسڈ, میرٹ, ایجوکیشن ایڈوانسمنٹ, ایجوکیشن. ابھی پروفیشنلز کے یہ تھا یو پک اٹ, ابھی گلگت جی بی کو دیا اسٹوڈنٹس, اور focus on female education. So there is lot to explore. لیکن سفر ہے شرط. You have to come, you have to explore. دیکھیں جستجو شرط ہے, جستجو شرط ہے, اور سفر ہے شرط دونوں, انگلش والا بھی اردو والا بھی. اچھا, coming back to the guy we were talking about, Athar. There is a part جہاں پہ وہ بات کرتے ہی ریفلیکٹس اینڈ ہی گوز سائلنٹ. جیسے شروع میں بھائی کا ذکر ہوا, میتھ کا ذکر ہوا, آواز ہر کسی مدھم ہوئی. I feel that you have lost your brother. So what was that? How did you use? What happened? بلڈ کینسر ہو گیا تھا اس کو. یو ایس میں رہتا تھا, پی ایچ ڈی تھا میشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے. So very competent. ویری کمپیٹنٹ. اینڈ میں بٹ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. سو دیٹ آئی ہیو, میرا بڑا بھائی ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے. ہی از آلسو, ہی از اے میڈیکل ڈاکٹر, ہی از آلسو ڈین. ڈین تو آپ کے گھر کی ہے نا. ہاں, تو ہمارے ایک ڈین تھے, میرے بہت ہی قریبی دوست تھے. تو وہ جب ڈین بنے نا تو وہ کہتا تھا کہ ہر چیز میں کروں گا. تو اپنے کمرے میں وہ ایل ای ڈی لگا ہوا ہے, اے سی ادھر لگا ہوا ہے. تو اب وہ آ رہے ہیں, ٹیکنیکل اسٹاف آ رہا ہے, اے سی والا آ رہا ہے. اب وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ سر یہاں نہیں رکھ سکتا, اس کی ڈک یہاں سے جائے گی. تو تیرا ڈین کون ہے ڈین؟ تو جی ڈین گھر میں 2 ہیں ہمارے. خیر آئی تھنک کوائٹ مومنٹ سب کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو بائی ڈیفالٹ آئی ایم اے ویری کوائٹ پرسن. It may not appear to people, but my original self is not. ایک preferred self ہوتا ہے personality میں, وہ جو بندے کی if people had choice how they would want to live. So I am
anti-boring. I don't want to associate myself with boredom, but in the real spirit of who Athar is, it is based on curiosity and compassion, and I think Empathy. I hope you don't take me too far there, because I don't want to make your day. But The anyways, okay. So you miss your parents here. How often do you travel back? obviously you missed your, I think it's ہمارے پروفیسر پال تھامسن ہوتے تھے پی ایچ ڈی میں, وہ کہتے تھے کہ ڈونٹ آسک بلڈی obvious question. Then how often do you travel to Karachi? Not much. Not much. Job is very busy. Deanship is very mentally consuming. And I have heard that you are a good dean because you are a very student-centric approach. People have access to you. It comes at a social and mental cost, Huh. but I am willing to bear that. We are so glad. Thank you so much, Dr. Saab. بہت شکریہ آپ کا, Sir, اب آپ آپ نے کے اپنی دیرینہ خواہش پوری کی. finally we sat together. It was long due. جی thank you for the coffee, it was really nice. تو We wish you very best of luck. Thank And we would want to see more of your interventions. اوکے, And the students of UCB Business School growing and growing. دعا کیا کریں یہ. We would want to see UCP students more growing and growing. Looking forward to your fresh class, new students, new faces. Thank you, sir. آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی. وہ آپ سمجھیں بچپن میں حیدر مراج تم بڑے ہو کے کیا کرو گے, میں ڈاکٹر اطہر کی پوڈکاسٹ کروں. پوڈکاسٹ آخر کار ہم کامیاب ہو گئے. راوی چین لکھتا ہے. اچھا ایک بات لیکن اس انٹرویو میں رہ گئی ہے, کیا؟ وہ بڑی آپ ریگریٹ کریں گے, پورا واپس کرنا پڑے گا آپ کو. کیا؟ آپ نے سر بلند تو بولا ہی نہیں. وہ اب ہم کیوں نہیں بولے, لیکن اچھا نہ آیا تھا نا. صحیح ہاں, بولے. سر بلند UCB. سر بلند UCB. Thank you so much جی.